بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انسان کے ذہن میں اچھی بات آتی ہے، اچھا خیال آتا ہے، نیک عمل کرنے کی طبیعت چاہتی ہے، تو یہ خیال ایسا ہے جس کو بتایا گیا کہ القاء من الرحمن، کہ اچھی بات کا خیال آنا، اچھائی کا خیال آنا، نیکی کا جذبہ پیدا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے اس خیال کی اور اس ذہن میں آنے والی بات کی کو عطیہ ربانی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے، فوراً اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس نیک کام کو انجام دینا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے کہ پھر خیال وہ رہے کہ نہ رہے۔ دل میں آیا کہ 2 رکعت تہجد پڑھ لو، بستر پہ لپٹے ہوئے ہیں، فوراً بستر چھوڑ دینا چاہیے اور 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ کے اس عطیے کی قدر کرنی چاہیے۔ خیال آیا کہ کسی کی مدد کرتے ہیں کچھ 100 روپے کی، تو پھر اس خیال کو جھٹکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے پہلے کہ وہ خیال نکل جائے اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ تو یہ عطیہ ربانی سمجھنا چاہیے۔ تو اس کو القاء من الرحمن، اللہ کی طرف سے یہ اچھے خیالات آتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے آتے ہیں۔ دوسرا خیال بھی آتا ہے جسے خیال وحشی کا نام دیا جاتا ہے، برا خیال، برائی کا خیال۔ تو اس برائی کے خیال سے فوراً پناہ مانگنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من ہمزات الشیطان، شیطان کے کچوکوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، نفس کی کچوکوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب بھی کوئی برا خیال آئے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ صرف برا خیال آ جائے اور اسے جھٹک دے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں۔ اس برے خیال کو پھر منصوبہ بندی شروع کر دے، پھر سازشی ذہن آنے لگے اور وہ منصوبے بنائے، جیسے بھی منصوبے ہوں، پھر وہ عمل کرنے لگے تو اس پہ گرفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے، جو اس کی بلاغت ہے، وہ کہیں نہیں ہو سکتی، چونکہ رحمان کا کلام ہے۔ اللہ ابھی جو آیات پڑھی گئیں اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس پہ کسی کو شک نہیں۔ شک ہے تو وہ مومن نہیں۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، اب آسمان اور آسمانوں، 7 آسمان قرآن و حدیث میں بتائے جاتے ہیں، ان 7 آسمانوں میں کیا کچھ ہے، انسان کی ساری تحقیقات آسمان کے نیچے نیچے پہنچی ہے۔ انسانی تحقیقات، انسانی علوم، سائنس جو ہے وہ آسمان کے نیچے نیچے جو کچھ ہے وہاں تک اس کے جو ہے وہ علوم ہے۔ آسمان کے اوپر کے جو علوم ہیں وہ وحی کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوتے ہیں کہ پھر اوپر کیا کیا ہے۔ معراج کا واقعہ آپ لے لیجئے، کیسا انوکھا نرالا واقعہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسا سفر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال 7 آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ زمین میں، زمین پر، زمین میں کتنے خزانے ہیں، انسانیت کہاں، انسانی علم کہاں تک پہنچا ہے آپ جانتے ہیں، کیسے کیسے دفینے کیا کچھ ہیں، کتنی گیسیں ہیں اس میں۔ زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، سب اللہ کی، اس کے قلمرو میں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یہ ظاہر کرنا اور چھپانا جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے، انسانیت کے حساب سے ہے، جو ہے جتنے محکمے خفیہ ہیں ان کے حساب سے ہے کہ یہ چھپانے کی جو کوشش یا ظاہر کرنے کی جو کوشش ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اس کے ہاں کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری اس پہ گرفت کریں گے، تمہارا حساب لیں گے۔ تو جیسا کہ دیگر آگے آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب مصمم ارادہ، پختہ ارادہ کوئی برائی کا کر لے گا تو اس پہ گناہ شروع ہوتا ہے۔ صرف خیال آئے اسے جھٹک دے، پناہ مانگ لے، یا یہ کہ کسی برائی کا خیال آیا اس کی طرف لپکا اور اصل برائی تک جاتے جاتے چھوڑ دیا، تو یہ جو پیچھے جتنا لپک گیا ہے یہ سب چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر اس نے اصل برائی کو چھوڑ دیا۔ تو گویا برائی کا ارادہ جب عزم مصمم ہو جائے یا برا عمل کر بیٹھے تب اس کا گناہ لکھا جاتا ہے اور پھر اس کا بھی علاج ہے توبہ۔ تو بہرحال اچھا خیال ہو، برا خیال ہو، اچھا ہم سوچیں، برا سوچیں، سب اللہ جانتے ہیں۔ اس پہ اللہ کو پوری طاقت ہے کہ اس پہ محاسبہ کریں، اس کی گرفت کریں، اس کے مطابق جو ہے ثواب دیں، اجر دیں، جنت دیں، اور جو ہے
جہنم تک پہنچائیں، یہ سب اللہ کا ہے۔ اسی واسطے ایک مومن کی شان ہے کہ وہ کہتا رہتا ہے سمعنا، ہم نے سنا آپ کا کلام، آپ کا فرمان، وَأَطَعْنَا، ہم تیار ہیں اس پہ عمل کے لیے، ہم اس کے اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ وہ اللہ سے جو ہے دعائیں کرتا رہتا ہے، استغفار کراتا ہے، ما وعفون، اور ہم معاف کر دیجئے، اور ہمارے اوپر ایسی چیز نہ ہو جو ہم نہ کر سکیں۔ تو گویا یہ پورا رکوع جو ہے بڑے شاندار انداز بیان کیا گیا جس میں تفصیلات ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب اچھا خیال آئے فوراً اس کی قدر کیجئے، اور برا خیال آئے تو اس کو جھٹک دیجئے، توبہ استغفار کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔